الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ جس وقت ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم نے ان ساری چیزوں کو پورا کیا۔ قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال حضرت ابراہیم نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائے گا۔ قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالم اس کے اہل نہیں ہوں گے امامت کے۔ مشرک تھے، وہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ یہودی تھے، وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی تھے، وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ آیتیں، یہ احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں یہ اسی لیے ذکر کی تم لوگ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا کیا اعمال تھے، وہ کس طرح زندگی گزاری انہوں نے، تم لوگ دیکھو۔ اگر تمہارے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہیں تو پھر تم ملت ابراہیمی پر دعوے میں سچے ہو، اگر یہود کے ہیں تو وہ سچے ہیں، اور اگر عیسائیوں کے ہیں وہ سچے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے اعمال ویسے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے تو پھر وہ سچے ہیں۔ اور حقیقتاً دیکھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو پاش کرنے والے تھے۔ آپ نے جہاں پر بتوں کا مرکز تھا اندر گھسے اور بتوں کو توڑ دیا، تاکہ ایک بڑے بت کو رہنے دیا، کلہاڑا اس کے سر پہ رکھ دیا۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کو ختم کرنے والے تھے۔ مشرکو تم نے تو بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوں، کیسے تم ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی وجہ سے اپنے ابا کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ہجرت کر گئے۔ اے یہودیو، نصرانیو، تم تو اللہ کے پیغمبروں کو بیٹا بنا رہے ہو، تم تو مشرک ہو، شرک کر رہے، کس طرح تم ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، چند کلمات میں آزمایا۔ یہ کس طرح آزمائش ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپنے کے اندر ہی اللہ نے ان کو رشد و ہدایت دی تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت بچپنے سے اللہ نے دے رکھی تھی۔ آپ چھوٹے تھے، ابا کو دیکھتے تھے کہ ابا بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے بڑے پیارے انداز میں ابا کو سمجھایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا، آپ کے ککھ بھی کام نہیں آتے، آپ ان کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، خود بناتے ہیں، خود ان کو پوجتے ہیں۔ بڑے پیارے انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن باپ نہ مانا۔ اسی طرح آپ نے قوم والوں کو بھی بڑا سمجھایا، قوم والے بھی نہیں مانتے تھے۔ بالآخر ایک دفعہ قوم والے میلے پہ جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے میلے پہ چلیں۔ آپ نے یوں ستاروں کی طرف دیکھا، کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ میلے پہ چلے گئے، آپ ان کے جو ان کا بت خانہ تھا جس میں بت تھے گھس گئے، اور آپ نے پہلے جا کے ان کو کہا مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تنطقون، بولتے نہیں، کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اور پھر آپ نے کلہاڑا لیا، فراغ علیہم ضربا بالیمین فاقبلوا الیہ یزفون، بس آپ نے پھر کلہاڑا لے کے ان کی خوب درگت بنائی، فجعلہم جزازا، ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، الا کبیرہ، جو کبیر تھا، بڑا تھا، اسے کچھ نہیں کہا۔ شاید لوگ آئیں آ کے بڑے سے پوچھیں گے اور کہیں گے شاید بڑے نے ان کے ساتھ لڑائی کی، کہ بڑے نے آج ساروں کا رگڑا نکال دیا۔ جب قوم والے آئے ان کو پتہ تھا، ان کا یہ بڑا کیا کر سکتا ہے، یہ تو ہیں بس، دل کو تو پتہ تھا نا ان کا۔ فوراً ہی انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا؟ جس نے کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ انہوں نے کہا ایک جوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک جوان، اس کو ہم نے ان بتوں کا برا بھلا تذکرہ کرتے سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔
فاتو بہ علی اعین الناس، آج اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، پتہ کرتے ہیں اسے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے بتاں دے نال ٹونا تو کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کیسے بڑا کر سکتا ہے، تو یہ بولتے بھی نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کا لیکچر دیا، بھئی جب تمہیں پتہ ہے سارا کیوں؟ بس انہوں نے اینڈ پہ بس مقدم ہو گیا، انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلاؤ ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی۔ آج پہلے خدا ان کی مدد کر رہے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ آج خدا تو رگڑے گئے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ابراہیم کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ باہر کہہ انہوں نے بڑی لمبی آگ تیار کی، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ بہت بڑی جلائی، اب اندر ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم بھی بڑے اللہ کے خلیل تھے، فرشتے آ رہے ہیں جی ہماری مدد کی ضرورت، کہو تو آسمان سے پانی برسائیں آگ بجھا دیں، کہو تو دو پہاڑوں کو ملائیں آگ ختم کر دیں، کہو تو یہی آگ انہی پر ڈال دیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جی آپ چلو ہم سے مدد نہیں لیتے، اللہ کو تو پکارے نا۔ انہوں نے کہا یہ جو ساری آگ جلائی گئی اللہ کو پتہ ہے؟ جی پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ کس لیے جلائی گئی؟ ابراہیم کو جلائیں؟ جی یہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا جب اللہ ابراہیم خلیل کو جلانے کے لیے راضی ہے تو میں بھی جلنے کے لیے تیار ہوں، جب اللہ راضی ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فوراً حکم آ گیا یا نار، اے آگ کونی بردوں و سلامہ، آج سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جا۔ میرے ابراہیم کو تکلیف جو میں نے آگ میں گزارے، یہ زندگی کے بہترین دن تھے۔ تو یہ اللہ کے ابراہیم خلیل ہیں اور اللہ نے ان کو چند باتوں میں آزمایا۔ یہ آزمائش ہے اپنے گھر، ابا کے ساتھ، قوم والوں کے ساتھ اور پورے ملک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کی خاطر پھر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، پھر انہوں نے کہہ دیا انی مہاجر الی ربی، میں بس اپنے رب کی خاطر ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ نے وہ بابل علاقہ چھوڑا، شام اور فلسطین جا رہے ہیں۔ راستے میں جو اردن علاقہ تھا، بحر میت ایک سمندر ہے، اس کے کنارے پہ کچھ تہذیب یافتہ لوگ رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے وہیں پہ نبی منتخب فرما دیا، آپ انہی کے پاس رہیں، آپ یہاں کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے کو چلے گئے، راستے میں ایک بادشاہ ظالم رہتا تھا، اس بادشاہ ظالم کے سامنے سے گزر ہوا، اس کا کیا طریقہ تھا، جو عورت خوبصورت دیکھتا اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اس نے گویا اسی ارادے سے قریب ہونا چاہا، تو بالآخر اس کے ہاتھ پاؤں، بعد نے لکھا شل ہو گئے، کسی نے کہا جی گھٹنوں تک دھنس گیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کی ولیہ ہے۔ بالآخر اس نے اپنی ایک لونڈی حضرت ہاجرہ بھی دی، معذرت بھی کی۔ اب حضرت ہاجرہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی دودھ ہی پی رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اور امتحان آ گئے، ابراہیم ان کو لے جا اور مکہ کی بے آب و گیا وادی، وہاں پانی نہیں، زراعت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی بھی، وہاں چھوڑ کے آ جا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ اتنا بڑا امتحان۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، پھر ایک اور امتحان آیا، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری؟ انہوں نے کہا ابا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم مل رہا ہے بس کیجئے، آپ کیا انتظار میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیا، ذبح کرنے کے ارادے سے چھری کو بھی تیز کر لیا، گردن پہ بھی رکھ دی۔ اللہ نے اس امتحان میں بھی کامیاب کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور وفدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑا مینڈا دے دیا، ہاں بھائی سے ذبح۔ تو یہ امتحانات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئے، کبھی بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا جا رہا ہے، کبھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ ہجرت کر رہے ہیں، کبھی ابا سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، کبھی قوم والوں سے ہو رہا ہے، کبھی ملک کے بادشاہ نمرود سے ٹکراؤ۔ یہ سارے امتحانات تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ وقت یاد کرو نا جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا۔ آزمائش، امتحان تو وہ ذات لیتی جس کو پتہ نہ ہو بھئی یہ کتنے پانی میں، اللہ کو تو سارا پتہ ہے،
اللہ کو تو سارا پتہ ہے نا. اللہ نے یہ کیوں کہا میں نے ابراہیم کو آزمایا, اس کا امتحان لیا؟ کہتے ہیں ایک امتحان اس لیے بھی ہوتا ہے, اللہ کو تو سارا پتہ ہے, اللہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, فرشتوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ جس ذات کو میں نے خلیل بنایا ہے وہ کتنی عظیم ذات ہے. یہ اس لیے امتحان تھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پورے اترے, اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام پیشوا بنا رہا ہوں, رہبر و مقتدا بنا رہا ہوں, لوگ اقوال میں افعال میں تیری پیروی کریں گے. آج یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مشرک بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, ان کی قربانیوں کی بدولت. اور ہر بندہ اس بات پہ مصر ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو امام بنایا, پیشوا بنا دیا. قال ومن ذریتی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا, پیشوا بنا, ان کو بھی رہبر و مقتدا بنا, ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما. اللہ نے فرمایا تیری جو اپنا اولاد ہے اس کو بھی بناؤں گا, لیکن جو ان میں ظالم لوگ ہوں گے نا ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. جو ظالم ہیں, جو گناہگار ہیں, اور بعض حضرات نے فرمایا اس ظلم سے مراد جو مشرک ہیں, جس کے دل میں ذرا برابر بھی شرک کا شبہ ہوا, شرک کا شب, اللہ نے اس کو نبی ہی نہیں بنایا. یہ شرک اتنی گندی بیماری, یہ ظلم اتنی گندی بیماری. تو اللہ نے فرمایا تیری اولاد کو بھی بناؤں گا, لیکن یہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا.